اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 تک کا جو مضمون تھا کور کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر 23 سے جو متن ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 کے سب سے پہلے جو ترجمہ ہے وہ میں پیش کروں گا، پھر ساتھ ساتھ اس کی تفسیر آتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یا بنی، اے بیٹوں، اسرائیلا، اسرائیل کے، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر۔ وہ نعمت کیا تھی؟ خدا تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، بادشاہ بھیجے، وَأَنِّي، اور یہ کہ فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت بخشی، علی العالمین، جہانوں پر۔ عیسائی اور یہودی حضرات اس آیت کریمہ کو اور اس طرح کی بعض دوسری آیات کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی یا بنی اسرائیل جو ہیں وہ سب قوموں کے اوپر ان کو فضیلت ہے، مسلمانوں پہ بھی ان کو فضیلت ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ سے تو صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اس زمانے میں، جس زمانے میں
اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت عطا کی اس زمانے میں ایک عرصے تک، جب تک وہ شریعت قائم رہی. ان کو یعنی یہود کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی تھی دوسری اقوام پر. وہ فضیلت ختم ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے اگلا شرعی نبی بھیج دیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کی فضیلت تھی تو صحیح، لیکن صرف اپنے زمانے کے لیے تھی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس میں فضیلت اب بلا شک و شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ربط بیان کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جو لوگ کتاب یعنی تورات کا علم رکھتے ہیں وہ اس کی کما حقہ تلاوت یعنی پیروی بھی کرتے ہیں، اور چونکہ اس میں قرآن کے بارے میں پیش گوئی ہے اس لیے یہ لوگ قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں. اس کے بعد یہ آیت لا کر انہیں ایک اور رنگ میں قرآن پر ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ دیکھو جو فضیلت انہیں عالمین پر دی گئی وہ تورات کی اتباع کی وجہ سے تھی، اس لیے اگر وہ یہ فضیلت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی پیش گوئیوں کے مطابق آنے والے نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن شریف پر بھی ایمان لے آنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، فرمایا وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو. یہ جمع کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے. وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں جزا دے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے متعلق، شیئا کچھ بھی، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی. ولا یقبلو اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل، عدل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ ہی اس کو فائدہ پہنچائے گی، شفاعت، شفاعت، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. یہاں پہ شفاعت کی بحث جو ہے وہ آتی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 6 مئی 2011 کے جمعے کے خطبے میں اس مضمون پر سیر حاصل بحث اٹھائی ہے. آپ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اس کو جنت بھیج دے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً جا کے اس بات کا اعلان کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر نے سنا تو آپ نے سختی کی اور لے کر پکڑ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بات بیان کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس پر حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح پر لوگوں کے اندر سے جو نیک عمل کرنے کی طرف توجہ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کا مضمون سکھایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے شفاعت کریں گے. شفاعت کا لفظ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں شفاعت کا لفظ شفاع سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دو ایک جیسی چیزوں کو اکٹھا کر دینا. پس جو شخص جس کی شفاعت کرے گا ان دونوں میں کوئی چیز قدر مشترک ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزمبل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مشابہت رکھتا ہو. گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اپنی چھوٹے سے دائرے کے اندر ایک چھوٹا محمد بن جائے. جس میں یہ بات ہوگی اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی. ورنہ وہ لوگ جو آج کے دور میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم چوری چکاری کریں، ڈاکے ماریں، نمازیں نہ پڑھیں، خدا کے نام میں مال خرچ نہ کریں، صدقہ نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، چندے نہ دیں، کچھ بھی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، انہوں نے بخشوائی دینا ہے. اور شفاعت کی وہ اپنی اس قسم کی ایکسپلینیشن اور جو ڈیفینیشن ہے وہ پیش کرتے ہیں. سراسر یہ باتیں غلط ہیں. شفاعت کا تو وہ مضمون ہی نہیں ہے جو ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے بیمار ہو گئے اور وہ نوجوان جو تھے وہ بستر مرگ پر پہنچ گئے، قریب تھا کہ جان نکل جاتی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وزٹ کیا اور دیکھا کہ نوجوان کی حالت تو بہت خراب ہے، تو دعا کی. تو آپ نے دعا یوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کر دے، اور اگر ان کی مزید زندگی نہیں لکھی تو میں شفاعت کرتا ہوں، ان کی زندگی کو موزانہ طور پہ بڑھا دے. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی کہ من ذلذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو شفاعت کرے خدا کے حضور میں بغیر خدا کی اجازت کے. تو اس پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کا خوف لاحق ہو گیا، اور قریب تھے کہ آپ خود اس دار فانی سے کوچ کر جاتے خدا تعالیٰ کے خوف سے. خدا تعالیٰ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو رحم فرمایا اور الہام مزید فرمایا، انک انت المجاز، کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دی، اب آپ شفاعت کریں. اور اس طرح پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس نوجوان صحابی کے حق میں قبول ہوئی. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ شفاعت اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اپنی اصلاح کرے. یہ چیز ہے جو بہت ضروری ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جہاں پچھلی آیت میں انعام فضیلت کی امید دلا کر انہیں قبول ہدایت کی طرف متوجہ کیا تھا، وہاں اس آیت میں سزا کا خوف دلا کر اس کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ نجات اور بخشش کے لیے جن چیزوں پر وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آئے گی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت 49 میں بھی شفاعت کا مضمون تھا، مگر اس آیت اور اس آیت میں کچھ فرق ہے. وہاں شفاعت کا ذکر پہلے تھا اور عدل کا بعد میں، یہاں ترتیب اس کے برعکس ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں ولا یقبل منہا شفاعتن کے الفاظ تھے اور ولا یؤخذ منہا عدل کے الفاظ تھے، لیکن یہاں لا یقبل منہا عدل اور ولا تنفعها شفاعتن کے الفاظ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت اس مقام پر آئی تھی کہ بنی اسرائیل کے عیوب اور بالخصوص ان کی طرف سے انبیاء کی نافرمانیوں اور مخالفتوں کا ذکر ابھی نہیں ہوا تھا، اور جب تک انسان پر اس کی کمزوریاں کھلی نہ ہوں یا اسے ان کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہو، اس وقت تک اس کی امیدیں وسیع ہوتی ہیں. اور بنا بنی اسرائیل کو خیال ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے کسی بزرگ کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے وہاں شفاعت کا ذکر پہلے رکھا تھا اور ولا یقبل منہا شفاعتن فرمایا گیا تھا. مگر یہ آیت ان کی بدعملیوں اور انبیاء کی نافرمانیوں کی تفصیل بیان ہونے کے بعد آئی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی شفاعت میسر آنے کی زیادہ امید نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے اور عدل کا پہلے. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت آتی ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَا، اور جب ابتلا امتحان لیا اس نے، یعنی کسی ذات نے امتحان لیا، ابراہیم کا. کس نے امتحان لیا؟ آگے فرمایا ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، بعض کلمات کے ذریعے سے، یعنی بعض باتوں کے ذریعے سے، بعض احکامات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنْ، پس اس نے ان سب کو پورا کر دیا. قالا، اس نے کہا، انی، یقیناً میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، ایک امام. اللہ تعالیٰ نے، رب ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یقیناً میں تجھ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. قالا، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ومن ذریتی، اور میری اولاد کا کیا؟ قالا، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، میرا یہ وعدہ، الظالمین، ظالم لوگوں کو. یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے، پہلے میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ آپ نبی بن چکے تھے، اور جب آپ اس آزمائش میں پورے اترے تو فرمایا گیا کہ آپ کو بہت سے لوگوں کا امام بنایا جائے گا. شیعہ اس سے غلط استنباط کر کے یہ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت سے بھی اونچا ہے، کیونکہ ایک نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم امام بنا دیں گے. یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے تاکہ شیعہ ائمہ کا مقام بلند تر دکھایا جائے. حقیقت یہ ہے کہ خالی امامت نبوت سے بڑی نہیں ہوتی، بلکہ وہ امامت جو نبوت سے ملتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. یہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اماماً للناس فرمایا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی وجہ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو بطور نمونہ پیش کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے مولانا دوست محمد شاہ صاحب مرحوم کا، جو مورخ احمدیت تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب رحمہ اللہ، ناظر اصلاح و ارشاد اور راکم الحروف یعنی مولانا دوست محمد شاہ صاحب، ایک بار ظہر سے قبل پیارے آقا سیدی حضرت امیر المومنین خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ لاہور سے ایک معزز دوست آ گئے، جن کا حضور نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور بتایا کہ ہم دونوں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ حضور نے ان سے باہمی دلچسپی کے بعض معاملات پر دلچسپ گفتگو فرمائی اور آخر میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ذاتی اور نہایت معزز مہمان ہیں، انہیں میری طرف سے کھانا پیش کرنے کے بعد ربوہ کے اڈے پر الوداع کہیں۔ حسب ارشاد دارالضیافت میں ان کی خدمت میں زہرانہ پیش کیا گیا۔ ہمارے معزز مہمان نے کھانا شروع کرتے ہی بتایا کہ ان کا تعلق فرقہ جعفریہ سے ہے، ہم لوگ منصب امامت کو نبوت سے افضل گردانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب نے مجھے جواب کا ارشاد فرمایا تو عاجز نے گزارش کی کہ ہمارے مذہب کی بنیاد تو قرآن مجید ہے، آپ کتاب اللہ سے اپنے اس موقف کی تائید میں صرف ایک آیت سنا دیجئے، ہم اس پر بے چون و چراں ایمان لے آئیں گے۔ اس پر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، البقرہ 125۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے امتحان لیا، جس میں کامیابی کے بعد انہیں سند امامت عطا ہوئی، ثابت ہوا امام نبی سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے محترم و معزز دوست کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کلام اللہ سے ایک ایسی مارکہ آرا آیت کا انتخاب فرمایا ہے جس سے مسلمانوں کے باقی فرقوں پر کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے، جعفری تحریک کی پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں 5 نکات معرفت بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، امامت یا جاگیر یا ورثے میں نہیں ملتی، یعنی امامت جو ہے وہ جاگیر یا ورثے میں نہیں مل سکتی۔ نمبر 2، امامت کے لیے خدا کے آسمانی کالج میں امتحان دینا پڑتا ہے۔ نمبر 3، کمرہ امتحان میں صرف نبی بیٹھ سکتا ہے۔ نمبر 4، امیدوار کو اللہ جل شانہ کے پرچے کے تمام سوالات میں 100% نمبر لینے ضروری ہیں۔ اور نمبر 5، امتحان میں پاس ہوتے ہی کوئی نبی از خود امام نہیں بن سکتا، بلکہ بذریعہ الہام اسے مقام امامت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ 5 نکات بیان ہو چکے تو میں نے ان کی خدمت میں مندرجہ ذیل معروضات پیش کی۔ اول، آپ حضرات کے نزدیک جب امام نبی سے افضل ہوتے ہیں اور آپ کے عقیدے میں 12 امام ظہور فرما چکے ہیں تو جماعت احمدیہ کے خلاف ختم نبوت کی نام نہاد تحریکوں میں آپ کا زور و شور سے حصہ لینا زیب نہیں دیتا۔ نمبر 2، قرآن کی اس آیت نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف وہی شخص امام بن سکتا ہے جو پہلے نبوت پر فائز ہو۔ میری تحقیق کے مطابق ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق امام کیسے قرار پا سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دعا سکھلائی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، سورہ الفرقان آیت 75، ہمیں متقیوں کے امام بنا دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان مومنوں میں خانوادہ نبوت کے سب بزرگ بلا شبہ متقیوں کے امام تھے، اصطلاحی معنوں میں ہرگز نہیں۔ نمبر 3، ایک فکر انگیز پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی روح سے بذریعہ الہام امامت کی شان عطا ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں جو ائمہ اثنا عشر میں سے کسی کے متعلق یہ بات ثابت کر سکے کہ انہیں الہامی طور پر امام قرار دیا گیا ہو۔ بجائے اس کے کہ یہ معزز دوست کوئی جواب عنایت فرماتے، انہوں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور جانے کی رخصت چاہی، اور میں نے انہیں ربوہ کے اڈے تک پہنچ کر رخصت کی سعادت حاصل کی۔ بعد میں حضرت مولانا نے مجھے بتایا کہ تم حضور کے کلاس فیلو کو الوداع کہنے چلے گئے تھے، مگر میں سیدھا قصر خلافت میں پہنچا اور حضور کی خدمت میں اس نشست کی پوری تفصیل عرض کی تو حضور انور بہت محظوظ ہوئے، خود مجھے بھی بہت لطف آیا۔ حالانکہ میں کئی سال تک شیعیت کے مرکز لکھنؤ میں مبلغ رہا ہوں
اور کئی مناظرے بھی کیے ہیں۔ اب اس واقعے کو کوٹ کرنے کے بعد خاکسار مضمون کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ اگلی آیت آتی ہے، آیت نمبر 126۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ اور جب جَعَلْنَا الْبَيْتَ بنایا ہم نے، البیت سے مراد ہوتا ہے گھر، یعنی کسی خاص گھر کا ذکر ہے، اور اس سے مراد خانہ کعبہ ہے یعنی بیت اللہ۔ اور جب بنایا ہم نے البیت یعنی گھر کو، مثابتاً، مثابتاً کا مطلب ہوتا ہے بار بار اکٹھا ہونے والی جگہ، مثابتاً للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کا ذریعہ بھی، اور امن کی جگہ بھی، یعنی یہاں پہ آ کے لوگ امن میں آ جاتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی۔ واتخذوا، اب حکم دے کے فرماتا ہے واتخذوا اور پکڑ لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی بطور نماز کے، نماز کی جگہ کے، وعہدنا اور عہد کیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، واسماعیل، یعنی عہدنا سے مراد ہوتا ہے کہ عہد بھی کیا، نیز یہ کہ ہم نے تاکیدی طور پہ یہ بات پیش کی ابراہیم کو و اسماعیل اور اسماعیل کو۔ وہ کیا بات تھی؟ ان یہ کہ طہرا تم دونوں صاف کرو، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے دو کا، تم دونوں صاف کرو، یہ جمع یعنی کہ یہ حکم کا صیغہ ہے۔ بیتیا کس چیز کو صاف کرو؟ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں، پچھلی آیت کے تسلسل میں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے نبوت کے بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف انتقال کی ایک اور وجہ بیان کی، اور یاد دلایا کہ اس نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس یعنی لوگوں کے بغیر ثواب اس کی طرف آنے کی جگہ بنایا تھا، اور اس سے منتشر ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ اس کی طرف آنا بھی مقدر کیا تھا، یعنی ابتدائی زمانے میں الہی تحریک سے سب لوگ اس کی طرف آتے، لیکن مقدر یہ تھا کہ وہ اس سے منتشر ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں پھیلنے کے ساتھ ان کی اس سے عقیدت بھی کم ہو جائے گی، لیکن آخری زمانے میں خدا تعالیٰ ایسے سامان کرے گا کہ سب دنیا کے لوگ پھر اسے اپنا کعبہ بنائیں گے، پھر حصول ثواب کی غرض سے اس کی طرف آنے لگ جائیں گے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا نبی بھی آئے جو تمام انسانوں کے لیے نبی ہو، اور اس کا قبلہ یہ بیت یعنی یہ خانہ کعبہ ہو۔ پس اس گھر کو مثابۃ للناس بنانے کا فیصلہ فرما کر خدا تعالیٰ نے دراصل یہ ارادہ کیا تھا کہ ایک ایسا نبی برپا کرے گا اور اس کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کرے گا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید فرما کر کہ وہ طائفین، عاکفین اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھیں، یہ اشارہ بھی کر دیا تھا کہ وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل سے چلنے والی نسل میں سے آئے گا۔ وہ نبی حضرت اقدس محمد رسول اللہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جنہیں بمطابق سورہ سبا کافۃ للناس یعنی سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو فرمایا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات اس موقع پر کیوں کہی گئی، اور باوجود اس کے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ جو بہترین نمونہ تھا موجود تھا، یہ بات کیوں ہوئی؟ سو جاننا چاہیے کہ اگرچہ اس بیت کا مثابۃ للناس ہونا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مقدر تھا، مگر اس کے لیے تمام ممالک کا آپس میں رابطہ اور تعارف اور ذرائع آمد و رفع کی سہولت کا میسر ہونا بھی تو ضروری تھا، اور یہ باتیں قرآنی اشارات کے مطابق آخری زمانے میں میسر ہونے والی تھیں۔ بس یہ بتانے کو کہ یہ کام اگرچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور آپ ہی کے عہد میں ہونے والا ہے، مگر ہوگا ایک ابراہیم کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، کیونکہ اسی صورت میں اس کے ہاتھ پر ہونے والا کام آپ کا کام کہلا سکے گا۔ اس کے ظہور کے وقت آپ کی امت کئی فرقوں میں بٹ چکی ہوگی، اور ہر فرقہ اپنے طریقے عبادت کو طریقے محمدی سمجھ رہا ہوگا، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام عبادت وہ ہوگا جس پر اس ابراہیم کا قدم ہوگا۔ اس لیے
ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے مقام کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، یعنی جس مقام تسلیم اور اطاعت اور وفا پر وہ کھڑا ہو، اسی پر کھڑا ہونے کو حقیقی عبادت جانے کہ وہ ایسا غلام ہوگا کہ اس کا قدم اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ مقام ابراہیم سے اخلاق مرضیہ اور معاملہ باللہ مراد ہے، یعنی محبت الہیہ اور تفویض اور رضا اور وفا، یہی حقیقی مقام ابراہیم کا ہے جو امت محمدیہ کو بطور طبیعت و وراثت عطا ہوتا ہے، اور جو شخص قلب ابراہیم پر مخلوق ہے اس کی اتباع بھی اسی میں ہے۔ ان معنوں کا ثبوت یہ ہے کہ ابراہیم وقت حضرت مسیح موعود یعنی بانی جماعت احمدیہ کو یہی الفاظ الہام ہوئے، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس کی تشریح کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے لکھا کہ سو تم ابراہیم کے نقش قدم پر چلو، یعنی رسول کریم کا طریقہ حقہ کہ جو حال کے زمانے میں اکثر لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے، اور بعض یہودیوں کی طرح صرف ظواہر پرست اور بعض مشرکوں کی طرح مخلوق پرستی تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ طریقہ خداوند کریم کے اس عاجز بندے سے دریافت کر لیں اور اس پر چلیں۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم، صفحہ 670-671۔ پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا ہے، آیت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخری زمانے میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا، اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔ تحفہ گولڈویہ، صفحہ نمبر 33۔ اب آگے مضمون کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ اگلی آیت آتی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس بلد کو، شہر کو، آمنن، امن والا، پر امن بنا دے، ورزق، اور رزق عطا فرما، اہلہ، اس کے باسیوں کو، من الثمراتی، پھلوں میں سے، من آمن منہم، ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر۔ قالا، تو اس نے کہا، ومن کفر، اور وہ جو انکار کر دے، فَأُمَتِّعُهُ، پس میں اس کو فائدہ تو پہنچاؤں گا، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، میں اسے مجبور کروں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، یعنی پھر میں اس کو عذاب نار کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا، بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آیت 112 تا 124 میں فرمایا، آیت 112 تا 124 میں اہل کتاب کو مختلف طریق سے قرآن پر ایمان لانے کی ترغیب دلائی گئی تھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل میں سے نہ ہونا ان کے لیے آپ پر ایمان کی راہ میں روک بن رہا تھا۔ پھر آیات 125 سے 126 میں نبوت کے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف انتقال کی وجہ بیان کی گئی تھی، اور اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے بشارات اور نہ ماننے والوں کے لیے انذار کا بیان ہوا ہے۔ یہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان کے منہ سے یہ دعا نکلی، اور یعنی رب اجعل ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ولی، اور اس طرح پہ یہ دعا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، بلکہ یہ آگے تک بھی یہ چلتی ہے اور یہ پوری ہوتی چلی جاتی ہے، اور مکے میں جو خدا کا خاص فضل نازل ہوا اس کی وجہ یہ دعائے ابراہیمی بھی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس دعا کے اعتبار سے یہ بتایا کہ دیکھ لو، دعائے ابراہیم کے پھل مسلمانوں کو مل رہے ہیں یا تم بنی اسرائیل کو؟ اگر ان کو مل رہے ہیں اور تم ان سے محروم ہو اے بنی اسرائیلیوں، تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ جسے ماننا چاہیے تھا اسے تم نے نہیں مانا، اور ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ گویا پہلے امید اور خوف دلا کر نبی موعود کو ماننے کی تلقین فرمائی تھی، اور اس آیت میں اس کی صداقت کا
ثبوت دیا کہ اس درخت کو اس کے پھلوں سے پہچان لینا. پھر یہ جو فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی روح سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان نبی وقت پر ایمان لائے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا. پس اس آیت کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے اور انذار آپ کا کفر کرنے والوں کے لیے تھا. یہ آیت جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اول دور میں پوری ہوتی ہے، اسی طرح اب بھی ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے. اس دور میں اس طرح سے کہ مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے بغیر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حقیقی رنگ میں ایمان نہیں لے کر آ سکتا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے حقیقی رنگ میں، اور جس کا اللہ پر بھی حقیقی ایمان نہ ہو اس کا یوم آخرت پر ایمان کس طرح ہو سکتا. اب آگے چلتے ہیں. فرمایا وَإِذْ اور جب یرفعُ بلند کیا ابراہیم نے القواعد بنیادوں کو من البیتی خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور اسماعیل نے بھی، یعنی دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا. ربنا اے ہمارے رب، یہ کہتے ہوئے اس وقت ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے، انا کا یقیناً تو انتا تو ہے، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا، بہت ہی سننے والا ہے اور دائمی علم رکھنے والا ہے. تو یہ وہ دعا ہے جو مساجد کی بنیاد رکھتے ہوئے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور ہم پڑھتے بھی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنا دے ہمیں مسلمینی دو فرما بردار، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، لکا تیرے لیے، یعنی ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں ہم دونوں، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن ایک امت بنا، مسلمتن لک جو فرما بردار ہو تیری، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں مناسکنا ہماری عبادت اور ہماری قربانی کے طریق، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، اِنَّکَ یقیناً تو انت التواب الرحیم یقیناً تو ہی ہے، اِنَّکَ یقیناً تو انتا تو التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے متعلق بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض باتیں جو بیان فرمائی، اس آیت اور پچھلی آیت ان دونوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ یہاں ایک خاص نقطہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلکہ حضرت اسماعیل کا نام الگ کر کے لیا گیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ جیسا اوپر لکھا گیا ان آیات میں آئندہ والے ابراہیم کی پیشگوئی بھی مقصود تھی، اور اس کے وقت میں ایسا ہی ہونا تھا. یعنی پہلے اس ابراہیم نے بیت اللہ کو اس کی بنیادوں پر اٹھانا تھا، یعنی اس کی سابقہ عزت کو جو دشمنوں کے ہاتھوں مٹنے کے قریب تھی دوبارہ قائم کرنا تھا، اور اس کے بعد اس کے ایک مسیل اسماعیل بیٹے نے یہ کام کرنا تھا. چنانچہ اس پیشگوئی کے عین مطابق پہلے موعود ابراہیم علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیت اللہ کی حقیقی شان کو دوبارہ ظاہر کیا، اور آپ کے بعد آپ علیہ السلام کے پسر موعود یعنی خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہیں خدا نے ایک الہام کے ذریعے اسماعیل قرار دیا، یہ کام کیا. اور خدا تعالیٰ نے جیسے اسماعیل اول کے پاؤں کے نیچے سے ایک بے آب و گیا جگہ پر پانی نکال دیا تھا، اسی طرح اس مسیل اسماعیل کے قدم پڑنے سے ایک بے آب و گیا مقام یعنی ربوہ سے بھی پانی نکال دیا، بلکہ صرف مادی پانی ہی نہیں، روحانی پانی کے بھی ایسے چشمے پھوڑے کہ ایک عالم ان سے سیراب ہو رہا ہے، جیسے کہ خود یہ تفسیر جو آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے تفسیر کبیر سے. اب آگے چلتے ہیں. اس رکوع کی آخری آیت آتی ہے، فرمایا ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور مبعوث فرما فیہم ان میں یعنی اہل مکہ میں، رسولاً ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو وہ تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات کی، ویعلمہم اور وہ ان کو سکھائے الکتاب کتاب یعنی شریعت، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور وہ ان کو پاک کرے، یعنی وہ پہلے ان پر تیری تلاوت کرے آیات کی،
پھر وہ ان کو کتاب جو ہے شریعت اس کے احکام سکھائے، پھر ان کی حکمتیں ان کو سکھائے، جس کے نتیجے میں وہ ان کو پاک و صاف کر دے، روحانی طور پہ بھی ہر لحاظ سے. انکا یقیناً تو ہی ہے العزیز الحکیم، العزیز کامل غلبے والا، الحکیم دائمی حکمتوں کا مالک. یہ دعائے ابراہیمی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے یہ دعا مانگی، اور خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور یہ آیت جو ہے یہ سورہ البقرہ کی ایک رنگ میں مرکزی آیت بنتی ہے، اور پوری کی پوری سورہ البقرہ کے مضامین جو ہیں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اس آیت کریمہ جو ہے اس کے مطابق ڈیوائیڈ ہوئے میں ہیں. سورہ بقرہ کے اندر 4 قسم کے مضامین ہیں، اور اسی ترتیب میں آتے ہیں کہ پہلے ان میں اللہ تعالیٰ کے نشانات کا ذکر ہے، پھر شریعت کے احکام ہیں، پھر ان کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں، اور سورہ البقرہ کے آخر پر ایسی دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اور یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے تصرف کے ذریعے سے یہ بات آپ کو سکھائی، یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن دیکھیں شان ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آپ ظہور فرماتے ہیں تو سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کا ہی ذکر کیا، اور ذکر کیا کہ دیکھو یہ دعا کس شان کے ساتھ پوری ہو چکی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا، لیکن آرڈر بدل دیا. یہاں پہ یزکیہم آخر پہ ہے، وہاں پہ تلاوت قرآن کے ساتھ ہی یزکی فرما دیا، کہ جیسے تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی صحابہ کا تزکیہ فرماتے چلے جاتے ہیں. تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اس کے بعد آتی ہے. یہ ہے شان میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کی کلاس کو یہاں پہ یہ رکوع بھی ختم ہوا، آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہاں سے آگے کا مضمون انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پیش کیا جائے گا.